الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. خصوص على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین ثم آمین. پچھلے دونوں لیکچرز کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے آج تھوڑی سی ڈیفینیشن سے سٹارٹ کریں گے. ہم نے اپنے کورس کو سٹارٹ کیا ہوا ہے جس کا نام ہے عقیدہ. عقیدہ میں ہم عقیدہ توحید پڑھیں گے انشاءاللہ. عقیدہ کیا ہے، عقیدہ کیوں ضروری ہے انسان کے لیے، دین میں اس کی ضرورت کیوں ہے، اور عقیدے کی پختگی انسان کو کہاں تک لے جائے گی انشاءاللہ وہ ہم جان چکے ہیں. دین اسلام کا ایک جو ڈیفینیشن ہے وہ آج انشاءاللہ کریں گے. اس میں ہم دیکھیں گے کہ اسلام میں اور ایمان میں کیا ڈفرنس ہے، اور یہاں پہ ہم درجات کو دیکھیں گے دین اسلام کے کیا درجات ہیں انشاءاللہ. تو عقیدہ سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں. ہوپ فلی آپ کو اپنی کلاسز میں بہت ایزی لینگویج میں سب چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی انشاءاللہ. کوشش بھی یہی کی گئی ہے کہ آسانی سے آپ لوگ اس کو سمجھ پائیں. تو بہت بیسک جو اس کی ڈیفینیشن اگر ہم یہ دیکھیں کہ عقیدہ ہے کیا، ہم نے یہ سیکھا کہ عقیدہ ان فیصلوں کا نام ہے جنہیں انسان اپنی عقل سے سوچ کر، سن کر، اور پھر اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں ان کے ذریعے سے پرکھتا ہے. ٹھیک ہے، پرکھ کر فیصلہ کرتا ہے کہ میں جو فیصلہ کر رہا ہوں کیا وہ شریعت کے اکارڈنگ ہے یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو چیز مجھے بتائی ہے اس کے اکارڈنگ ہے یا نہیں ہے. تو جب بھی انسان کا دماغ کام کر رہا ہوگا کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو دماغ میں اس کے ایک ہی چیز ہوگی کہ میں نے اپنے جو میری باؤنڈری لائن ہے اسے میں نے کراس نہیں کرنا ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ عقیدہ ہمیں ہمارے ارد گرد ایک لائن کراس کر کے کراس کرنے کی ہمیں اجازت نہیں دیتا، بلکہ ایک لائن ڈرا کرواتا ہے. صحیح ہے. اب یہاں پہ ہم نے لیکچرز میں یہ بھی سیکھا کہ عقیدہ رکھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر جو مسلمان کہتا ہے obviously وہ اسلامی طریقے طرز کے اکارڈنگ زندگی گزارے گا. اس کے علاوہ وہ کوئی اور طریقہ اختیار کر نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجازت ہی نہیں ہے. ہماری زندگی کی جو بنیاد ہے اسلامی زندگی کی وہ عقیدہ ہے. عقیدے کے بغیر ہم بالکل بھی اپنی زندگی نہیں گزار سکتے، ہم اپنی زندگی کا مقصد نہیں پا سکتے. اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے. ہم ایسے ہی نہیں بھیج دیے گئے کہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، یہاں پہ ہم اپنی مرضی کرتے پھریں، اپنی مرضی کی زندگی گزاریں، سوئیں جاگیں، کسی کو تنگ کریں، کسی کو ہرٹ کریں، قتل کر دیں، کچھ بھی کرتے پھریں. ٹھیک ہے، اور یہ سوچے کہ شاید ہماری جواب دہی نہیں ہونی. ہماری جواب دہی ہونی ہے، ہمارا احتساب ہونا ہے، ہمیں پورا اس کا حساب کتاب دینا ہوگا. اسی کے اکارڈنگ ہم نے اپنا جو مقام ہے اصل وہ پانا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ مقام ہمارا جنت ہی ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو. آمین ثم آمین. اب ہم یہ دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ ہم سب کی سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ عقیدہ ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے امپورٹنٹ کیا چیز ہے کہ ہم سمجھ پائیں کہ توحید کیا ہے. ٹھیک ہے، تو توحید
میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ہم اقرار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے انکار کرتا ہے وہ مشرک بن جاتا ہے۔ یہ والا کانسیپٹ سب کا کلیئر ہے؟ مشرک کون ہوتا ہے؟ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک کرے گا وہ مشرک ہوگا۔ اچھا، دین اسلام کی کیا ڈیفینیشن مائنڈ میں آتی ہے آپ سب لوگوں کے؟ دین اسلام کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کسی نے کہا شریعت، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ ہم یہ دیکھ رہے تھے نا، شرک کی ڈیفینیشن، دین اسلام کی ڈیفینیشن جو ہے وہ کیا ہوگی یہ بتائیے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ ہم دین اسلام کو اگر بالکل سمپل اس میں ٹرمز میں دیکھیں تو ہم دین اسلام کو کہیں گے کہ صراط مستقیم ہے، ٹھیک ہے، صراط مستقیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں نے اس بندے کو پیدا کیا تو یہ سیدھے راستے پہ چلے، یہ گمراہ نہ ہو جائے۔ اب جو کوئی سیدھے راستے پر نہیں چلتا، obviously وہ اپنا راستہ گم کر بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے، ان ادر ورڈز، یا پھر وہ گم ہو جاتا ہے۔ اب وہ گمراہ ہو جائے گا یا گم ہو جائے گا اور وہ سیدھے راستے کو کھو بیٹھے گا تو obviously اس کی منزل بھی وہ صحیح منزل تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بالکل جو ہے اس میں دیکھیں کانسیپچولی سمجھنے کی اس کو کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ، کہ ہمیں کیونکہ بیسک لیول کی اگر توحید نہیں پتا، ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے لا الہ الا اللہ کو سمجھنا کافی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ ہم یہاں توحید کی جو اقسام ہیں اس کو پڑھیں گے، تو آپ سب مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس کو کلاسیفائی کرنے کی کوئی ریزن ہے یا پھر ہم سمپل اس کو پڑھیں؟ اچھا، یہ ضروری اس لیے ہے، اب کوئی بھی اللہ تعالیٰ پہ اگر یقین رکھے گا تو اس کے لیے یہ اسپیسیفکلی ایسی کوئی نیڈ نہیں ہے کہ تینوں چیزوں کو ہم الگ الگ طریقے سے سمجھیں، ٹھیک ہے، یعنی اللہ والے کے لیے نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہم نے اپنا ایک کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے تو ہم چیزوں کو ایک ڈائنامکلی سیکھیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ کوئی بھی کمپلیکیشن سے ہم جو ہے بچ سکیں، اس کو ہم سالو کر سکیں۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام جو ہے وہ صراط مستقیم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو گمراہی سے بچانے کے لیے بے حد جو ہے نا راستے کھولے۔ کیسے کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً شریعت بھیجی، ٹھیک ہے، ہم سے جو پچھلی امتیں تھیں ان کے لیے بھی انبیاء بھی آئے اور ان کے لیے شریعت بھی آئی۔ کس کس فارم میں آئی؟ جو ہمیں قرآن پاک میں جس کا ریفرنس بھی ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو الہامی کتابیں بھیجی ہیں، ٹھیک ہے، اسی کو کہا جاتا ہے کہ شریعت ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بکس کون کون سی ہیں؟ صحیفے تھے، بالکل، آپ کا جواب ٹھیک ہے، بکس بھی آئیں اور صحیفے بھی آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کا تذکرہ فرما دیا ہے وہ سب چیزیں ہمیں اچھے سے معلوم ہیں۔ تو اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کائنات ہے، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ اس پورے نظام کو چلا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو پورا اس کا کانسیپٹ ہم جانتے ہیں۔ تو یہ جو بیسک لیول کی جو توحید ہے، جس کو ہم تین اقسام میں کبھی جو ہے وہ کرتے ہیں، ڈیوائیڈ کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے اس سارے کا علم ہمیں معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ آج کے انسان کی ایک پرابلم ہے، اندیکھے اللہ پر ہم نے اعتماد کر لیا، ٹھیک ہے، ہمیں یہ چیز آسان لگتی ہے، لیکن صرف اس کا ایک قولی اعتماد جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو ہمیں پروف بھی کرنا ہوگا، اور جب پروف کرنے کی بات آتی ہے تو انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا جو ایک بیسک جو میرا کمفرٹ زون ہے اس کو کوئی چیلنج نہ کرے۔ یہاں سے اپنے بیک آف مائنڈ میں یہ چیز رکھتے ہوئے ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ یہ جو کائنات ہے یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے نا، تو حاکم کون ہوا؟ اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنا جو سکون ہے، اس دنیا کی جو ہے وہ عافیت اور دنیا کی جو سکون ہے اور ساری فیسلٹیز ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم سب کچھ سمجھتے ہیں،
اور انسان جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ ہمیشہ اس چیز کی گارنٹی چاہتا ہے کہ مجھے میری حفاظت چاہیے، ٹھیک ہے، میرے اہل و عیال کی حفاظت مجھے شور کی جائے، اور وہ تمام اپنی عمر جو ہے اسی کی کوشش میں، اسی کی تگ و دو میں اپنی گزار دیتا ہے۔ اور جب حدود و قیود کی کوئی بات آئے، کوئی لمٹ لگانی پڑے انسان کو، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا، انسان کا جو نفس ہے وہ چیخ اٹھے گا کہ مجھے میرے ہی اختیارات ہیں، ان کے استعمال سے مجھے لاک نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے میرے کمفرٹ زون کو آپ چیلنج کر دیں، یا مجھے میرے کمفرٹ زون سے باہر مجھے آنا پڑے۔ اب یہ ہم کہتے رہتے ہیں زبانی کائنات اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے تو مرضی بھی اللہ تعالیٰ کی چلے گی، کیونکہ انسان جب اپنا گھر بناتا ہے، جو بھی اپنا گھر بنا رہا ہے، تو وہ اس گھر کا سربراہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں نے گھر بنایا تو میری ہی مرضی چلے گی۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب مالک نے گھر بنایا، اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات بنائی، اور ہم کہتے ہیں پوری کائنات اللہ کا گھر ہے، تو یہاں پہ پھر انسان اپنی منمانی کیوں کرنا چاہتا ہے؟ ایک قسم کی یوں سمجھ لیں، اس نے اپنی ایک بدماشی قائم کر رکھی ہے کہ اس کو اپنی سلطنت ڈکلیئر کرتا ہے کسی بھی لیول پہ۔ اب چھوٹے لیول سے اگر سٹارٹ کرتے ہیں، ایک مرد ہے، وہ گھر کا سربراہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ حکم اس کا چلے گا، ٹھیک ہے، لیکن اس حکم کو چلانے سے پہلے وہ اپنا مینول تو دیکھے نا، کہ مینول مجھے کون پرووائڈ کر رہا ہے؟ اللہ کی شریعت ہمارے پاس موجود ہے ایک مینول کی فارم میں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ بتائیں، کیا کوئی مرد، کیونکہ وہ سربراہ ہے، تو کیا وہ بیوی کو یہ حکم دے سکتا ہے کہ میرے بھائیوں سے پردہ نہیں کرو، کیونکہ میں ایسا نہیں چاہتا؟ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو لگائی گئی حدود ہیں ان کو کراس کر رہا ہے، مینز وہ ڈائریکٹلی اللہ کی ہی نافرمانی کر رہا ہے، لیکن انسان اس سربراہی کے زوم میں ایسا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ یہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی بھی سننے کو آتی ہیں کہ عورتیں اکثر یہ کہتی ہیں کہ ہم پردہ نہیں کرتے کیونکہ شوہر پسند نہیں کرتا۔ ان سے یہ سوال کیا جائے کہ شوہر کو اس کا اختیار کس نے دیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے شوہر کو اختیار دیا ہے کہ مرد ہوتے ہوئے یا شوہر ہوتے ہوئے وہ شریعت کو بدل ڈالے؟ ٹھیک ہے، سیم اسی طریقے سے کچھ خواتین یہ کہتی ہیں کیونکہ ہمارے شوہر چاہتے ہیں تو ہم اپنی آئی بروز بنوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو اہل علم ہے وہ اس چیز کی اجازت دیتے ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ یہاں پہ اگر کوئی اہل علم بھی آ جائے تو شریعت کو تبدیل کرنے کا اختیار کسی ایک کے پاس بھی نہیں ہے۔ جس چیز کا حکم اللہ پاک نے صادر فرما دیا، ٹھیک ہے، اس کے آگے تو کوئی بھی نہیں آئے گا، چاہے وہ علم کے کتنے ہی درجے پہ فائز کیوں نہ ہو جائے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو جب چھوڑا پیدا کرنے کے بعد، تو اس کو ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کو گمراہ ہونے سے بچانے کے لیے اللہ پاک نے اپنے بندے بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کون سے بندے بھیجے؟ جن کو ہم انبیاء کہتے ہیں، ماشاء اللہ آمنہ سمرو، جن کو ہم رسول کہتے ہیں، بالکل، نبی بھیجے، رسول بھیجے، اپنے بندے بھیجے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے کے لیے۔ کیا سمجھایا انہوں نے؟ کہ تیرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تیرا خود کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ کیا ہے، وہ عنایت کردہ ہے۔ اگر تو نے اس بات سے ڈس اوبے کیا تو سمپلی تو آگ میں جلایا جائے گا۔ قرآن کریم میں ہے نا ایسا، بار 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 آپ سب لوگوں کو، مجھے، آپ کو، ہم سبھی لوگوں کو وارن کیا گیا ہے قرآن کریم کی آیات میں کہ انسان سمجھ جائے کہ یہ جو دنیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت ہے، وہ انسان کی سلطنت نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے سمپل ایک گھر سے سٹارٹ لیا، لیکن ہم اس کو آگے اگر امپلیمنٹ کرتے چلے جائیں، ٹھیک ہے، گھر ہے، پھر کوئی خاندان کا کوئی بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر کچھ خاندانوں کو کچھ لیڈ کرنے والا، پھر اسی طریقے سے حکومتی لیول تک اگر ہم چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آئین میں جو مینول رکھا ہوا ہے کہ ملک کیسے چلایا جائے گا، ٹھیک ہے، جس کو ملک کا آئین کہتے ہیں، وہ بھی ہماری شریعت سے ہی اس کا سارا جو نفاذ ہے وہ ملے گا۔ یعنی جو حکم ہے، جو حاکم ہے، وہ اللہ ہی ہے، حکم صرف اللہ کا چلے گا، کوئی اس مینول کو چینج نہیں کر سکتا۔ اب اس چیز کو چیلنج کیا تھا جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور پھر دعوت دی، ٹھیک ہے، تو فوری طور پر اسی چیز کے کو ہی چیلنج کر دیا گیا کہ یہ کیسی بات کی جا رہی ہے۔ سورہ سواد کی آیت ہے جس کی میں ٹرانسلیشن پڑھوں گی
کہ کیا اس نے بنا دیا اپنے معبودوں کو، معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود. اب یہاں پہ مشرکین کیا کرتے تھے، بہت سارے جو ہے الہ ان کے تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے. الہ جس کی عبادت کی جائے، ٹھیک ہے، اگر ہم سمپل اس کی ڈیفینیشن دیکھیں تو معبود جو ہے ان کے بہت سارے تھے جن کو وہ عبادت کر کر کے خوش کرتے رہتے تھے. وہ یہ جانتے تھے کہ خالق صرف ہمارا اللہ ہی ہے، اس کے باوجود بھی کیا کرتے تھے کہ وہ بہت سارے چھوٹے بڑے انہوں نے اپنے کچھ مشرک ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو شرک کرنے والے، انہوں نے اپنے بہت سارے شرکا یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیے تھے کہ یہ بھی عبادت کے ہی لائق ہیں. تو 6 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اب اس سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹیم میں کچھ لوگ تھے، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ حلقہ جو ہے یہ بڑھتا چلا گیا، بڑھتے بڑھتے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب اعلانیہ کریں. ٹھیک ہے، تو کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سٹارٹ لیا تھا توحید کی دعوت کا؟ سب سے پہلی یہی دعوت ہے نا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، صرف ایک اللہ کو مانو. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت تھی. تو اپنے گھر سے آغاز کیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے دعوت و تبلیغ کا جو سٹارٹ ہے وہ گھر سے لینا چاہیے. اب یہ آگے کی بات ہے، اگلا سٹیپ ہے کہ کوئی اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، لیکن آپ نے اپنے گھر سے ہی سٹارٹ لینا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. اپنے کچھ گھر والوں کو کھانے پر بلایا، دعوت دی ان کو، ٹھیک ہے، اور پھر کھانے پر کھانا کھلانے کے بعد ان کو یہ دعوت دی. ابو لہب کون تھا؟ کون بتائے گا؟ بالکل ٹھیک، ماشاء اللہ. سیدہ مغرخ اور فرحانہ، عشرت، آپ سب لوگوں کا بالکل ٹھیک جواب ہے، جتنے بھی اسٹوڈنٹس نے جواب دیا. ابو لہب نے یہاں پہ بالکل جو ہے بہت اسٹرکٹلی جو ہے اس کو اپوز کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جو بدتمیزی والے کلمات تھے وہ کیے. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیشہ سے راضی ہیں، راضی ہوں گے. تو یہ جو ایک نافرمانی اور بے ادبی تھی، یہ ابو لہب کی طرف سے سٹارٹ ہو گئی کہ کھانے پہ بلانے کے بعد تم نے یہ بات کرنی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ اس نے فوری طور پر اپوز کیا. سیم اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہاڑی پہ چڑھ کے بھی جب دعوت دی تو تب بھی ابو لہب جو ہے اس کا یہی سٹائل تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وعید کرنے کے لیے قرآن کریم میں پوری ایک سورت اتاری. ٹھیک ہے، یہ ہم اس کے بارے میں ہم تفسیر پہ بہت اچھے سے ہم بات کر چکے ہیں. تو یہاں جو ابھی ہم نے سورہ سعاد کی جو آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 5، اس میں ایک ورڈ یوز ہوا ہے عجیب. ٹھیک ہے، عجیب سے نکلا ہے عجاب. عجاب کا جو ورڈ یوز ہوا ہے، اس کا مفسرین جو ٹرانسلیشن کرتے ہیں وہ ڈیفرنٹ طریقے سے بھی کرتے ہیں. جیسے عجاب ایک ایسا ورڈ ہے کہ جس کو فصاحت کی اگر ٹرمز میں ہم دیکھیں، فصیح جس طرح عربک اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں، تو یہ ایک انکاری جملہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم انکار کرتے ہیں کہ اتنے معبودوں کی جگہ پہ ایک ہی معبود بنا دیا جائے. تو ان کے لیے یہ بات عجیب تھی. ٹھیک ہے، کچھ ٹرانسلیشنز میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ بڑی عجیب بات ہے، لیکن ہم اس کو انکاری جملہ کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے اور ہم اس سے انکار کرتے ہیں. اب یہاں پہ یہ چیز جو ہے ٹوٹلی انکار کر دی گئی ہے، یعنی اعلان جنگ کی طرح سے، کہ ہم بالکل مانتے ہی نہیں ہیں اس عجیب و غریب چیز کو. سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 164. اس میں بھی دیکھیں اس کی جو ٹرانسلیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو کس لیے بھیجا. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے کس لیے بھیجے؟ تاکہ وہ انسان کی ہدایت کا کام کر سکیں. ٹھیک ہے، انسان کو گمراہی سے بچا سکیں. تو جتنے بھی نبی تھے، جتنے بھی رسول آئے، ان سب نے یہی دعوت دی کہ سب لوگ جو ہے وہ اللہ کی توحید پہ اکٹھے ہو جائیں. اب یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو المیہ ہے، پبلک کو کنٹرول کرنے کے لیے، پبلک کو غلام بنانے کے لیے، پیس کر رکھنے کے لیے، اور یوں سمجھ لیں کہ پیسہ بٹورنے کے لیے، صحیح ہے، ہر دور میں کچھ ایسی ٹیمز آئی ہیں. ہر دور میں یہ سٹارٹ سے ہی ہو رہا ہے. یہاں بھی دیکھ لیں کہ ہم قرآن کی آیات کو پڑھ رہے ہیں اور ان کی جو ٹرانسلیشن ہے، ان کی جو تفسیر ہے، اس میں یہی چیز ملتی ہے کہ بالکل تیار ہی نہیں ہے ماننے کے لیے. اور اسی چیز کا فائدہ اٹھانے کے لیے ہر دور کی ٹیمز کیا کرتی ہیں،
اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہونے سے انہوں نے کچھ لمٹس لگا دی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ سے ڈائریکٹ نہیں ہو سکتے آپ، اللہ تعالیٰ سے یوں سمجھ لیں کہ ملنے سے انہوں نے روک دیا ہے، کیوں؟ تاکہ ان کا جو ایک نظام ہے، ان کی جو ایک حکومت چل رہی ہے وہ قائم و دائم رہے۔ اب یہاں پہ آدمی کو ایک اللہ کے سامنے جھکنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس ٹیم کی جو پیروی کرنے والے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ انسان کو پوری طریقے سے اس چیز کے لیے تیار کرتے ہیں کہ ایک اللہ کے سامنے نہیں جھکنا بلکہ بہت ساروں کے سامنے جھکنا ہے۔ تو کیا ہم اس مسئلے کو مشرکین والے مسئلے سے ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک گدی والا سلسلہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اب گدی والے کا تو چلیں اپنا ایک مسئلہ ہے، اب جو گدی سے نیچے والے لوگ ہیں ان سے یہ سوال بنتا ہے کہ وہ کیا سوچ کے یہ والا شعر کر رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کی یہ کوشش ہے اللہ کے غیب میں جانے کی کوشش کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اب وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے وہ یہ کوشش کر رہا ہے؟ وہ کیونکہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بہت گنہگار ہوں، ٹھیک ہے، اور میرا کوئی ایسا تعلق بن نہیں سکا۔ اس کو بتایا بھی یہی جاتا ہے، کیا بتایا جاتا ہے؟ ان خوف زدہ کیا جاتا ہے عوام کو کہ تم سے تو اللہ کیسے راضی ہو جائے گا، تم سے تو اتنے سارے گناہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو جب انسان ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، اس کا توکل نہیں ہوتا، تو پھر یہ سارا کام جو ہے چلانے میں بڑی ہیلپ مل جاتی ہے۔ یعنی ایک فرعونیت کا ایک نظام چلایا جا رہا ہے۔ کیسا نظام ہے؟ ٹھیک ہے، تاکہ آپ اپنی نیڈز کو پورا کرتے رہیں، ایک سسٹم قائم رہے، آپ ڈر کے رہو کہ آپ پہ کوئی نہ کوئی اٹیک کر دے گا، آپ سے کوئی نہ کوئی ناراض ہو جائے گا، آپ کی زندگی کے معاملات نہیں چلیں گے، ٹھیک ہے، سیاسی طور پر دیکھ لیں، ٹھیک ہے، ہر طرح سے جہاں پہ دبانے والا سسٹم آ جاتا ہے وہاں پہ ایک لوور لیول کی ایک ایسی گیم بن جاتی ہے جہاں پہ پھر عوام پس جاتی ہے بالکل۔ اور یہ جو ریلیجن کے نام پر یہ ساری دھوکے بازی چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کا ٹوٹلی یہی اسی سبجیکٹ سے جو سٹارٹ ہوتا ہے ان کا، کہ کوئی جو ہے قدرت سے بھی بالا تر جو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک ایسی ان سین ورلڈ ہے جس پہ کچھ اور لوگ قابض ہیں، ٹھیک ہے، کچھ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ کبھی پرانے اب دور کا ہم اب قرآن کریم سے اگر ہم دیکھیں تو کبھی جو ہے وہ فرشتوں کا نام دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، کبھی کوئی اولیاء اللہ تعالیٰ کے قریب ترین کچھ لوگ، اب یہ صرف بتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، انسانوں کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملات کیے جاتے ہیں۔ ابھی کیا کیا ڈر ہوتے ہیں انسان کو؟ غیبی دنیا کا ڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کون کون سے ڈر ہوتے ہیں انسان کو؟ جنات کا ڈر ہوتا ہے، بیماری کا ڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فصلیں ہماری ڈوب نہ جائیں، ہمارا سب کچھ مال دولت ہم سے چھن نہ جائے، ٹھیک ہے، بیوی شوہر سے جدا نہ ہو جائے، یعنی کہ دنیا کے مسئلے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سالو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے نہیں کروانا چاہتے، ٹھیک ہے، اور دینی جو لیڈ کلاس جو بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی اللہ سے ڈائریکٹ نہیں کروانا چاہتی کہ آپ کے پاس اگر کوئی چل کے آ گیا آپ اس کو اللہ سے ڈائریکٹ نہیں کروانا چاہتے، ٹھیک ہے۔ جو اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ہندو بھی بالکل یہی کام کرتے تھے، اب اپنی رولنگ ان کی ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اس کا باسط کو وہ یہیں پہ یہ سب چیزیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں کہ ان کی رولنگ ختم نہ ہو اور ہم لوگ جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو جائیں بہت اچھے طریقے سے، اور سارا جو چل رہا ہے ساری اچھی چیزیں اچھائیاں جو چل رہی ہیں وہ ساری ہماری کوششوں سے چل رہی ہیں، کیونکہ اب جو قبر کے اندر والا جو انسان ہے وہ اللہ کو اس قدر راضی کر دیتا ہے، یعنی قبر کے اندر والا انسان مرنے کے بعد بھی وہ اللہ کو راضی کر رہا ہے، اور آپ وہاں پر جا کے اگر سجدہ ریز ہو جاتے ہو معاذ اللہ معاذ اللہ، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تم سب لوگوں کی دنیا بن جائے گی۔ اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ نبی بھی تو یہ کہہ سکتے تھے کہ میں تمہارے اور اللہ کے درمیان ایک وسیلہ ہوں، ٹھیک ہے، اور میرے تھرو تم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا قرب پالو گے، لیکن نبیوں نے کیا کیا؟ نبیوں نے تو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کروایا نا ہر انسان کو، اپنے آپ کو بھی درمیان میں نہیں رکھا، سکھانے کے بعد جو بھی طریقہ کار تھا شریعت کے وہ سکھانے کے بعد وہ ڈائریکٹ کروا دیا۔ یہاں پہ آج ہم لوگ اتنے بے شرم کیوں ہو گئے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو ڈائریکٹ جو ایک سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بننے والا اس کے درمیان میں کوئی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو بیعت کیے بنا اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہمارا بہت مشکل ہے، ہم پاسبل ہی نہیں ہے، اور ہمیں کہا جاتا ہے اگر ہم ڈائریکٹ ہونے کی کوشش کریں تو کہا جاتا ہے کہ تم جاہل لوگ ہو، تم لوگوں کی اوقات ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تک تم
پہنچ سکو بلکہ اللہ کے نوکروں کے تھرو پہنچو. بہت پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں جس کو سننے کے بعد ایک عام سادہ انسان جو ہے وہ پورے طریقے سے بچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نے کچھ پرسنل اسسٹنٹ رکھے ہوئے ہیں. معاذ اللہ آج کی دنیا میں کچھ ایسے نوکر ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے کام کر رہے ہیں. صرف ان کے رابطے کے تھرو ہی ہم اللہ تعالیٰ تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں. ہم لوگ اتنی اوقات ہی نہیں رکھتے کہ ہم ڈائریکٹلی اللہ سے مانگ سکیں یا اللہ سے مدد طلب کریں. اب جب تم ہم تک پہنچو گے، ہماری مدد کرو گے پہلے کس طرح سے؟ کبھی پیسے سے، ٹھیک ہے، ایمان بیچ کے انسان جو ہے اپنا سب کچھ لگا رہا ہوتا ہے، اور ایسا یہ دھندا چل رہا ہے کہ انسان کچھ بھی کر گزرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، ہم آپ کو بکرے دے دیں گے اپنے، ہم آپ کے لیے بہت سارا پیسہ، ہمارا مال، ہمارا سب کچھ حاضر ہے. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. کیا ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ اور وہ مسئلہ کون حل کرتا ہے؟ ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا بلکہ ان کا مسئلہ بہت ہی برے ایک اینڈ پہ جا کے رک جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہم لوگ جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ اپنی چاہت سے کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی چاہت سے کر رہے ہوتے ہیں. اب ساری بلیم ان پہ نہیں ڈال سکتے کہ سارا قصور ہی انہی کا ہے. کیا آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو علم دیا، دماغ دیا، ایک شعور دیا، کیا ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے یہ سب کچھ کرنے سے پہلے؟ ٹھیک ہے، تو ہماری شریعت ہمیں اس وقت یہی سکھا رہی ہے کہ کوئی بھی عمل کریں، کچھ بھی ہم کریں، سب سے پہلے ہم اپنے ارد گرد کھینچی ہوئی وہ لائن دیکھ لیں کہ جس کو ہم نے عقیدہ کا نام دیا ہے. ابھی اسلام صراط مستقیم ہے. ٹھیک ہے، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ سیدھی راہ پہ چلیں. اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدھی راہ پہ انسان کو چلائے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی انسان کو اکیلا نہیں چھوڑا. ہمیں قرآن کریم بھرا ہوا ہے ان آیات سے جن کو پڑھنے کے بعد ہم اچھے سے یہ چیز سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام ہمارے لیے پسند کیا، پھر ہمارے لیے انبیاء کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں رہنمائی ملی، ہمیں شریعت ملی. ہم اس شریعت سے باہر کہیں پہ جا نہیں سکتے، اور جو دین ہمارے لیے چوز کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ اسلام کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 ہے، آل عمران کی آیت نمبر 85 ہے. ٹھیک ہے، اس سے ہمیں یہ چیز جو ہے سیکھنے کو ملتی ہے. سیم اسی طریقے سے انسان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ دین اسلام میں آنے کے بعد اپنے مرنے سے پہلے وہ کوئی اور جگہ تبدیل کر لے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی چیز بتائی گئی ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں، ابو داؤد کی بھی حدیث ہے 3201، کہ انسان کو یہ حکم ہے کہ موت تک وہ اسلام پہ ہی قائم رہے، کیونکہ اگر تو وہ اسلام سے نکل گیا، ابو داؤد کی حدیث ہے 4351، تو مرتد ہو جائے گا. مرتد ہونے کی سزا پتہ ہے کسی کو؟ کوئی اسلام کا کلمہ پڑھ دیتا ہے اور پھر اسے پھر جاتا ہے، کیا سزا ہے؟ ماشاءاللہ سیدہ سلمہ بہت صحیح جواب دیا. افشا عمران اور شگفتہ دانیہ، آپ سب لوگوں کے جواب ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. اس پہ اس کی سزا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. اب یہاں پہ اسلام کا جو دین ہے ہمارے دین کے 3 درجات ہیں. اس کو آپ کے ساتھ جو حدیث شیئر کی جائیں گی ان کو آپ نے پورا پڑھنا ہے. میں یہاں پہ صرف آپ کو تھوڑا سا اس کو گو تھرو کرواؤں گی انشاءاللہ. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 50، اور صحیح مسلم میں 93 حدیث ہے جس کو ہم حدیث جبریل بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پوری اس کو آپ نے مکمل طور پر پڑھنا ہے. اور یہ چیزیں کیونکہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں تو اس لیے بہت زیادہ ڈیپتھ میں اس کی نہیں جاؤں گی. آگے چل کے انشاءاللہ یہ ساری چیزیں بہت اچھے سے ایکسپلین ہو جائیں گی. تو 3 درجات جو ہم جانتے ہیں، اسلام ہے، ایمان ہے، اور احسان ہے. اس کو ہم نے پچھلی کلاس میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ انسان اسلام میں داخل ہو گیا، دل سے ایمان لے آیا، تو اب وہ احسان کے درجے پہ بھی فائز ہو سکتا ہے. اور یہ وہ پاسبل درجہ ہے جو صرف اور صرف دعا سے اور کوشش سے حاصل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ہم نے اسلام کے 5 ارکان کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں، اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 8، اس میں بھی اس سب چیز کی ڈیٹیل موجود ہے. ہم نے اسلام کے 5 ارکان کو ریوائز کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے.
ٹھیک ہے، کوئی سچا معبود برحق نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ نماز، حج، زکوٰۃ، ٹھیک ہے، اور رمضان کے روزے، یہ کیا ہے؟ ہمارے اسلام کے 5 ارکان ہے۔ اس کے بنا جو انسان ہے وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر نہیں کر سکتا کہ میں اسلام میں داخل ہو گیا اور اس پہ میں عمل نہیں کروں گا، اس کو قولی طور پر اس سب کی گواہی دینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ کیا قولی طور پر ہی گواہی دینا کافی ہو جاتا ہے کہ ہم صرف کہہ دیں زبان سے؟ نہیں ہوتا، یہاں پہ دل کا جو اقرار ہے وہ بھی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، صرف زبان سے کہنا کافی نہیں بلکہ دل سے اس سب کو جو ہے قبول کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 93 میں ہی ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ اسلام میں اور ایمان میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی ہم جو پہلی بار پڑھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم اس کا ڈفرنس دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ کچھ اعمال ہم کر رہے ہوتے ہیں جو ظاہری ہوتے ہیں۔ ظاہری اعمال کون کون سے ہوتے ہیں جن کو ہم اپنی عبادات کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کون کون سے ہوتے ہیں؟ نماز، بالکل، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے، یہ ظاہری اعمال ہے نا۔ جب ہم یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو پریکٹیکلی ہم شو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہم مسلمز ہیں، صحیح ہے۔ لیکن جب ہمارے دل میں بھی ان سب چیزوں کا اعتقاد موجود ہو، یعنی جو ہمارے باطنی اعمال ہیں، اب اس کے بارے میں کوئی اور تو نہیں جانتا، ٹھیک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ انسان کے باطن میں کیا چل رہا ہے، اس کے دل میں کیا ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو اسلام ہے، ٹھیک ہے، ظاہری طور پر ہم نے قول سے یہ چیز قبول بھی کر لی، اس پہ ہم نے عمل بھی کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو اب جب ایمان ہے انسان کا، وہ اس چیز کی گواہی دے گا کہ یہ چیز جو ہے یہ بالکل اس نے کانشیسلی اور بالکل لائلٹی سے اس سب کو قبول کر لیا ہے، تو یہ ایمان اور اسلام کا ایک ڈیفرنس ہے۔ اب ہم یہاں پہ اسی حدیث کے ریفرنس میں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایمان کے کچھ ارکان بھی ہیں، ٹھیک ہے، جو اس پہ ہم سب اپنے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ وہ چیزیں ہمارے دل میں ہوتی ہیں اور ہمارا ایمان بھی دل میں موجود ہوتا ہے۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ اللہ پر ایمان ہے جو ہم ظاہری زبان سے بھی قبول کرتے ہیں، اور ہمارے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کا پر ایمان لانا موجود ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد فرشتوں پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان ہے۔ اب آسمانی کتابوں میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ قرآن پہ ہی صرف ایمان رکھتے ہیں اور پچھلی کتابوں کی حیثیت نہیں ہے۔ ہم یہ اگر کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان نامکمل ہے۔ ہم اس بات پر پورا یقین رکھیں گے کہ جتنی بھی پہلے الہامی کتابیں اللہ تعالیٰ نے بھیجیں، جتنے بھی صحیفے بھیجے، وہ حق پر تھے، ٹھیک ہے۔ لوگوں نے ان میں کچھ تحریف کی جس کی وجہ سے وہ اپنی اصل حالت میں اس وقت موجود نہیں ہے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہیں انسانیت کو گمراہی سے بچانے کے لیے۔ تو وہ تمام بکس، ان کے نام بھی موجود ہیں قرآن کریم میں، اور قرآن کریم اپنی اصل حالت میں موجود ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ اب یوم آخرت پر ایمان کہ آخرت میں ہم سب اٹھائے جائیں گے، ہمارا احتساب ہوگا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، کیونکہ دونوں ہی چیزیں، جتنا بھی ہمارا نفع ہے، جتنا بھی نقصان ہے زندگی میں، کون کون سی چیزیں ہیں ہمارے لیے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھ دی گئی ہیں۔ اس پر ہمارا پختہ ایک عقیدہ ہونا چاہیے اور ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عقیدہ جو ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان کا، اسے عقیدہ توحید کا نام دینا ہے۔ توحید سے کیا مراد ہے؟ توحید سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، ٹھیک ہے، ایک سے زیادہ اللہ تعالیٰ نہیں ہو سکتے، اور سورہ اخلاص میں ہمیں اس چیز کی پوری جو ہے وہ تفسیر ملتی ہے، پوری تشریح ملتی ہے، ایک پورا ایک کمبینیشن ہے کہ جس میں پورے طریقے سے انسان اس چیز سے واقف ہو جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، ٹھیک ہے۔ بے نیاز کے بہت سارے میننگز ہو سکتے ہیں۔ بے نیاز ہے، اللہ کو اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ کوئی اس چیز پر ایمان لا رہا ہے نہیں لا رہا، کوئی جنت کے لیے کوشش کر رہا ہے نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ اس کی بہت سارے جو تفسیر ہے وہ ہو سکتی ہے، اور زیادہ امپورٹنٹ اس وقت جس پر ہم بات کر رہے ہیں کیا ہے کہ اللہ نے کسی کو نہیں جنا، نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، اس کے برابر کا کوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی پہ ہی ہمارا پورا عقیدہ گھومتا ہے، عقیدہ توحید۔
اسی سے ہی سورہ اخلاص کی جو تفسیر ہے، اسی سے ہی ہم ساری چیز دیکھیں گے کہ توحید کی کون کون سی اقسام ہیں، ٹھیک ہے، کہ عقیدہ توحید کیوں کہا جاتا ہے اس کو، اس میں ہم جو جو چیزیں پڑھیں گے وہ اسی میں شامل رہیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پہ ہم سورہ محمد میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے خود ویریفائی کر دی ہے آیت نمبر 19 میں، کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور پھر سورہ نمل کی آیت نمبر 62 میں بھی یہی چیز جو ہے وہ گواہی کے طور پر موجود ہے، جس میں اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں کہ بے قرار کی جو التجا ہے وہ کون سنتا ہے، بھلا کون سنتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، ٹھیک ہے، بے قرار کی التجا۔ اور انسان کو جب تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے تو وہ بہت ہی دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اور بے شک اللہ کے علاوہ یہ پکار سننے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ کون ہے جو تکلیف کو دور کرتا ہے؟ کون ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشیں بنایا؟ ٹھیک ہے، بے شک اللہ۔ اور پھر بھی لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہتے ہیں کہ کوئی اور بھی معبود ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بالکل اسٹریٹ اوے جو ہے انکار کیا اس چیز سے کہ کوئی اور معبود ہو ہی نہیں سکتا، ہرگز نہیں۔ اگر ہم یہاں پہ اقسام کو دیکھ لیں تو دو اقسام ہیں توحید کی، ٹھیک ہے، جس کے میننگز ہیں کہ توحید العلمی، الخبری، الاعتقادی، اور جو دوسری ہے ٹائپ اس کو کہتے ہیں توحید العبادہ، الوہیہ۔ اس کو ہم انشاءاللہ بہت ڈیٹیل سے پڑھنے والے ہیں۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ توحید العلمی اور خبری الاعتقادی میں کہتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار آئے گا، ٹھیک ہے، اور اللہ کے جو نام ہیں اور اللہ کی جو صفات ہیں ان کی تصدیق کرنا، اس یقین کے ساتھ کہ اس کی ذات اور صفات میں کوئی نقص، کوئی عیب نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کے جیسا کوئی ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ دوسری جو ٹائپ ہے توحید العبادہ، الوہیہ، ٹھیک ہے، اس میں ہم آگے سے جو دو ٹائپس ہیں وہ دیکھیں گے انشاءاللہ یہاں پہ، جس میں ہم جتنے بھی ہمارے عبادت والے امور ہیں، ہمارے کون کون سے امور ہیں، ہم سجدہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے رکوع کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کا جو ذکر کر رہے ہیں، ہماری جو توکل ہے، ہمارے دل کے اندر جو خوف ہے، امید ہے، ٹھیک ہے، ہم ذبح کرتے ہیں، ہم کس کے نام سے کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو امور میں آئیں گی، ٹھیک ہے، جو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ساری کر رہے ہوں گے، ہماری نماز ہے، توبہ ہے، ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، اس سب میں کو جو شامل ہے وہ اسی کیٹیگری میں کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں وحدانیت کا اقرار آ جاتا ہے اور تصدیق آ جاتی ہے۔ یہاں پہ ہم نے سورہ اخلاص کو دیکھا، سورۃ الکافرون میں بھی سیم اسی طریقے سے ہی جو ہے وہ کیٹیگوریکلی بالکل جو ہے وہ ڈینائی کیا گیا ہے اس چیز سے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معبود جو ہے وہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیجئے، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے کافرو، قل یا ایھا الکافرون کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ یہی بنتی ہے نا، اے کافرو، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم کرتے ہو، اور نہ ہی تم عبادت کرو گے جس کی میں کرتا ہوں عبادت، اور نہ میں معبود مانوں گا جس کو تم معبود مانتے ہو، اور نہ تم معبود مانو گے جس کو میں معبود مانتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ یہ بالکل جس طرح سے کہتے ہیں کہ دعوت کے اختتام میں ایک آخری بات کی جاتی ہے نا کہ اس کے بعد کوئی اور جواز نہ رہے مشرکین کے پاس، کہ جس طرح سے مشرکین بار بار اپنی طرف سے کوشش کرتے تھے کہ آپ تھوڑے ٹائم پہ ہمارے ساتھ دے دیں، پھر ہم بھی آپ کے معبود کو مان لیں گے، مطلب ایک درمیان والا راستہ نکالنے کی کوشش کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ وہ ڈینائل ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے لائن کھینچ دی کہ تمہارے لیے تمہارا دین، اب تم اپنے عمل کے خود ذمہ دار اور میں اپنے عمل کا خود ذمہ دار۔ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ توحید العبادہ کو، جس کو ہم الوہیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم اب پڑھ رہے ہیں اس وقت، توحید کی یہ پہلی ٹائپ ہے۔ اس توحید کی دو ضد ہے، ایک تو یہ ہے کہ کفر امور تعبدیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ہی انکار کر دینا، اور دوسرا جو ہے وہ امور میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرنا، جو آج بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر دینا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا۔
اور جو ہم نے دوسری ایک ٹائپ پڑھی ہے توحید العلمی الخبری الاعتقادی، اس کو سمپل اس میں دیکھیں تو یہ توحید اسماء و صفات اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس توحید کی بھی دو ضدیں ہیں جس سے تعطیل اور تمثیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تعطیل کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نام کا انکار کرنا یا اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا انکار کرنا، اس کو تعطیل کہتے ہیں۔ اور جو تمثیل ہے، تمثیل جو ہے اس کو تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ ایسا کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسی صفت مخلوق کی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک سمپل مثال سے اگر میں آپ کو سمجھاؤں، اللہ رحمان ہے، ٹھیک ہے، تو ہم ایسا نام جو ہے وہ کسی پبلک میں سے بھی کسی کو دے دیں کہ یہ انسان بڑا رحمان ہے، ٹھیک ہے، جیسے اللہ رحمان ہے، تو اس کو معاذ اللہ اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا کسی کو، معاذ اللہ، جو ہم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ توحید کی ضد میں آ جائے گا۔ یہاں تک سب کو کلیئر ہے یا تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہو گیا؟ کلیئر ہے، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، سمپل اگر ہم دیکھیں تو توحید کی تین اقسام کو ہم سٹڈی کریں گے۔ پہلی ہوگی توحید الوہیت، صحیح ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو کون کون سے لوگ ہیں جو اس کو چیلنج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس شرک میں، جسے ہم کہتے ہیں کہ شرک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس شرک میں کیا کیا چیزیں آ جائیں گی وہ ہم دیکھیں گے الوہیت کے ٹاپک میں، ٹھیک ہے۔ اس کو توحید عبادت بھی کہا جاتا ہے۔ سمپل اگر ہم دیکھیں تو عبادت جو ہے وہ کس کے لیے ہم کرتے ہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، تو کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کوئی بھی عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ چیز ہم صرف جو ہے اپنے عمل سے نہیں بلکہ اپنی زبان سے، ٹھیک ہے، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی عبادت جو ہے اس کو بالکل خالص کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کو توحید الوہیت کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کوئی بھی کسی بھی دوسری چیز کی جو عبادت ہے اس کی نفی کر دینا، اور یہ جس طرح ہم فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سمجھتے ہیں تو مشرکین کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرشتوں کو بھی شریک کرتے تھے کہ ہم فرشتوں کو بھی خوش کریں گے، راضی کریں گے، ٹھیک ہے۔ یا اللہ کے رسولوں کو بھی ایسا درجہ دے دیا جیسے ہمارے سامنے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسا ہی درجہ دے دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے یا تو برابر کر دیا یا پھر اللہ کا بیٹا بنا دیا، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس سب سے ٹوٹل جو ہے وہ نفی کی ہے ان سب چیزوں کی، اور توحید الوہیت یہی ہمارا جو ہے وہ ٹاپک ہے۔ اس کی سب سے پیاری جو مثال ہے وہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 162 اور 163 سے ملتی ہے۔ اگر ہم یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اس کو ہی اگر ہم بہت پورے طریقے سے امپلیمنٹ کر لیں تو ہم پورا اتریں گے۔ کیسے؟ اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 162 سے 163 کی ٹرانسلیشن ہے۔ انسان نماز کس لیے پڑھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی نماز میں بھی تھوڑا سا شامل کر لیتے ہیں دکھاوا، ٹھیک ہے، کوئی دیکھے اور ہم سے امپریس ہو جائے، یہ تو بڑا نمازی ہے، ٹھیک ہے، ہر وقت یہ نماز میں مشغول رہتا ہے۔ اور اس کی انسان کی ایون ایک سمپل ایک رول ہے کہ انسان کی نماز اگر کسی کو دیکھنے کے بعد اس کے سجدے طویل ہو رہے ہیں یا کسی کو امپریس کرنا اس کا مقصد ہو گیا، تو اس کا یہی سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ انسان نے وہ نماز اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں پڑھی ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی اور کے لیے پڑھی ہے۔ تو یہاں پہ خلوص جو ہے وہ ٹوٹلی نفی ہو جائے گا اس نماز سے۔ کیا ایسی نماز قبولیت کا درجہ رکھے گی؟ بالکل نہیں، ضائع کر دیتے ہیں ہم ایسا ہر وہ عمل کہ جس میں ہم کسی دوسرے کو راضی کرنے کے لیے یا کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ آگے ہم لوگ انشاءاللہ اب منڈے کو زیادہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ جس میں ہم کچھ قرآن کریم کی جو آیات ہے، کیونکہ اگر یہ ٹاپک سٹارٹ ہو تو میں چاہتی ہوں کہ پورے طریقے سے ہم اس کو مکمل کریں۔ تو آج کا لیکچر یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ مشرکین جو تھے ان کے اعتراض کا، سارے جتنے بھی اعتراضات تھے ان کا جواب کیسے دیا گیا کہ الہ میں اور رب کا جو تصور ہے
ٹھیک ہے، اس کو کیسے سمجھایا گیا تھا قرآن کریم کے تھرو، انشاءاللہ ہم اس کو مکمل طور پر پڑھیں گے نیکسٹ کلاس میں۔ آج آپ لوگ یہیں تک رکھیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور جتنا بھی ہم پڑھیں اس سب پہ عمل کرنے والے اور اس کو ہم تبلیغ کرنے والے بنے، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔